آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. For the men, women and youth of Afghanistan, the Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders کہ اب محرم کا مہینہ ہے. It's the month of Muharram. اس کا بھی خیال رکھا جائے اور افغان شہریوں کو وہ اجازت دی جائے کہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے اس مہینے کو محرم کو آبزرو کرے. ساتھ ساتھ ہم اپنا کنسرنز جو پاکستان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے، اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو. پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو. پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے، فل امپلیمنٹیشن کیا جائے، تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا، جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو، پریس کو نشانہ بنایا، جنہوں نے ہمارا افواج کو، ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا. ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے. اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ڈاسو، کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی، اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good. hope ہونا چاہیے، امید ایک اچھی چیز ہے، لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے. we should have hope, but we must prepare for any and all situations. and پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں، سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے، خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں، ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں۔ اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریئیکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن، اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے، اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمان کو انگیج کیا جائے۔ ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا، خاص طور پہ فورن پالیسی کے معاملے پہ، وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے، تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے۔ تھینک یو۔ اس میں سب سے زیادہ جو ٹینشن اس وقت ہے وہ سندھ ہے، سندھ کے لوگ ہیں، وہ سندھ کے لوگ پریشان ہیں کہ جنگ افغانی پر چیزیں آئے تھے بہت بڑے تعداد میں۔ کراچی جو ہے وہ سندھ کی آبادی، باقی جو آبادی ہے اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اور جو اس دھرتی کے اوریجنل رواسی ہیں ان کو خوف ہے کہ ہم اپنے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو سندھ لوگ کوئی خواب ہے کہ یہ جو افغان افغانی صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے سے مان کر کے آوا کس طرح لوگ جہاز لوگ آ کے چل رہے ہیں، کتنا ادھر انسیکورٹی ادھر لوگ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ظاہر ہے پہلے روزگار کا زیادہ مواقع کہ کراچی میں تو یہاں آئیں گے، تو سندھ گورنمنٹ کیا خواب ہے، اس بات کی پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے؟ بالکل جیسے آپ نے کہا، سندھ کا کنسرن ہے، ہر جگہ کا کنسرن ہے، مختلف کنسرنس ہے، پورا ریجن کا کنسرن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے، جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو، سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو obviously اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا۔ ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے، جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لاہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے، اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے، جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں، تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے، اور ہمیں ان پہ ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ
کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بتا دیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ہے اس کو کبھی شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں. افغانستان میں ایک جو پی ڈی پی کے دہشت گرد تھے وکیل محمد سمیت ہزاروں جو ہے وہ دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل جو پی ڈی پی کے سربراہ تھے انہوں نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی طرف پر جو ہے نا پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک آزاد ریاست بنائیں گے. تو یہ شدید خطرات ہمیں کیوں پاکستان جو ہے نا اس حوالے سے خاموش ہے اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں, کیوں نہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر یہ کچھ بدلتی جو صورتحال ہے اس پر ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سچویشن میں کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہیں. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ. پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں, پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے, پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں, جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاسو ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے اسپیس لے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے, جو ہمارا جمہوریت ہے, جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے, اس میں بہتری آنا پڑے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو اور ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو, وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ ابھی تک ہمارے سٹانسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے, اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے, اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو, انسانی ہو, قانونی حقوق کی تحفظ, وہ ہمارا ذمہ داری ہے, اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے.
शौक से ना, तो फिल्मों में जो विलन होता है वो हीरो को इतना तो जरूर मारता है कि जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिर में क्योंकि फिल्म में ये होता है कि हीरो को बनना नहीं होता, विलन को बनना होता है। अफगानिस्तान में फिल्म भी नहीं चली, कोई जख्मी हुआ, विलेन का मुकाबला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिल्म भी नहीं चली, और ऐसा लगा कि मजाक किया गया है हमारे पड़ोस में, हमारे साथ। यानी उन तालिबान को जिनको 20 साल हम वैश्विक दहशतगर्द देते हैं, और पूरी दुनिया में उन तालिबान को वेलकम करती है और उनको लाती है, फिर 20 साल के बाद फिर उन्हें मारकर देती है कि आप वैश्विक दुनिया हमारे पड़ोस में हमारे साथ बर्बाद करती है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी अफगानिस्तान की सुल्तान तब्दील होती है तो ज़्यादा 11 साल रुक जाता है, जब भी अफगानिस्तान की सुल्तान तब्दील होती है तो मुशर्रफ 11 साल रुक जाता है। रियासत की पॉलिसी क्लियर नहीं है। कल भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि तालिबान ने गुलामी की नज़र तोड़ दी, इसका मतलब है तालिबान रोज कर रहे और उन्हीं तालिबान पर पाकिस्तान में पाबंदी है। आपको पता है कि TTP को दहशतगर्द करती पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है, और वज़ीर आज़म कहता है उन्होंने गुलामी की करी, जंजीरें तोड़ी, रियासत की पॉलिसी बिल्कुल फिरौना की तरह दुरुस्त नहीं। जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वज़ीर आज़म साहब ने हर इशू पे खुद हर मौक़िफ़ अपनाया है और बार बार खुद यू टर्न्स लेते हैं, और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशतगर्दों का आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की सरजमीन को बचाया, पाकिस्तान के अवाम को बचाया, और वो जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और इस किस्म की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो कितने ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए है, और वो बिल्कुल तैयार है जगह जगह अपने अवाम का, अपना शहरियों का और अपना सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको एक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए। अगर आपके हुकूमत में वो ना लेजिटिमेसी होगा, अगर आपका हुकूमत में वो खुद क्लैरिटी नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरा रियासत पे एक अफेक्ट ज़रूर आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का एडवोकेसी कर रही है, और आज भी हम उस पॉलिसी का एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेट का रिट कायम करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में हमारा सॉवरेनिटी का गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। इन सारों चीज़ों के लिए आप अपने यहाँ जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं जिन्होंने APS समेत बहुत के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है, उन पे कोई कन्फ्यूजन ना मुझ में है, ना आप में है, ना हमारे फ़ौज में है। अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इमरान खान में है। सवाल ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की आईनी हुकूमत बन जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हुक्मरान बनने जा रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई दहशतगर्दी के वाक़यात में उनको मुलव्वस पाया गया है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? दूसरा इसके साथ साथ क्योंकि एक सवाल में 2-3 सवाल, दूसरा सवाल ये कि सिंध को कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है और यहाँ पर खासतौर पर कराची में जो गैरकानूनी तारकीन वतन है अफगानियों की एक बहुत बड़ी तकरीबन 8 लाख से ज़ायद अफगानी यहाँ पहले से मौजूद है, और नए अगर आने वाले लोग कैसे रोकेंगे? दूसरा सवाल ये नून के साथ एक जो बातचीत चल रही है। ओके, रन मी थ्रू दैट अगेन। नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था आपका? तालिबान। देखो, अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने। जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर एथनिसिटी को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को सबको रिप्रेजेंट करे। और अब कबल उस वक्त हो
اس بات پہ بات کرنا کہ ہم کسی نظام کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سب دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کہ واٹ سچویشن ڈیولپس، واٹ کنسنسس. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.